یقیناً ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کے اعزاز میں یہ نشست ہے، یہ تقریب ہے، تو ہم ان کی شخصیت پر بھی اور ان کے فن پر بھی گفتگو کرتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے اسی مقصد کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جو اردو جریدہ ہے کاروان بہاولپور سے باقاعدگی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ چھپ رہا ہے، اس کے مدیر ہیں، شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، وہ آئیں گے اور ڈاکٹر صاحب کے فن پر اور ان کی شخصیت پر گفتگو فرمائیں گے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب محترم نوید صادق صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب کے فن پر بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر آپ کی اجازت سے خورشید رضوی کا ناسٹیلجیا۔ کوئی دن تھے جب ناسٹیلجیا کو ایک نفسیاتی بگاڑ جانا جاتا تھا، لیکن یہ 17ویں صدی کی باتیں ہیں۔ بات کچھ یوں ہے کہ ان دنوں گھر یا وطن سے دوری کو اس بیماری کا سبب جانا جاتا تھا، لیکن علم نفسیات نے ترقی کے مدارج طے کیے تو صورتحال نے پلٹا کھایا اور ناسٹیلجیا کو ایک دوسرے سے الگ گردانا جانے لگا۔ اس شعبہ میں ہوم سکنس پر مزید کام ہوا اور ناسٹیلجیا کی بابت یہ بات سامنے آئی کہ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب والی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے اور انسانی مزاج اس کے باعث بہتر صورتحال بھی پیش کر سکتا ہے۔ ایسے لمحات بھی یادوں کے کیواڑوں پر دستک دے سکتے ہیں کہ جن کی دوبارہ رونمائی کی خواہش دل و دماغ میں انگڑائیاں لینے لگ جائے، اور ایسی صورت بھی کہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ انسان یہ تک نہیں چاہتا کہ ایسے لمحات دوبارہ یادوں کے کینوس کے قریب سے بھی گزریں، لیکن اس سب کا تعلق ہمارے ماضی کے متعلق زاویہ نظر سے ہے۔ ہم ماضی کو کس رخ سے دیکھنا پسند کرتے ہیں اور کس رخ سے دیکھ رہے ہیں۔ ماضی کی وہ یادیں جو ہمارے لیے تلخی کا سامان کرتی ہیں، اور ماضی کی وہ یادیں جو ہمیں خوشی بہم پہنچاتی ہیں، جس میں انسان ماضی کی یادوں ریسٹوریٹو ناسٹیلجیا کی دو بنیادی ماضی کی یادوں کی بازیافت چاہتا ہے۔ زندگی میں بیتے لمحوں میں از سر نو گزر بسر کی خواہش زور کرنے لگتی ہے۔ وہ تجربات جیسے بھی تھے ان سے دوبارہ گزرنے کی آرزو سر اٹھانے لگتی ہے۔ ایسے میں یہ انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ ریفلیکٹیو ناسٹیلجیا یعنی ناسٹیلجیا کی دوسری قسم، پہلی قسم جس کا میں پہلے نام لے گیا تھا ریسٹوریٹو ناسٹیلجیا، ہے کہ ماضی تو ماضی ہے، اس کی بازیافت ممکن نہیں۔ سو انسان ان جذبات کی بازیافت کی بجائے ان جذبات سے لطف اندوز ہونے کو فوقیت دیتا ہے، اور ان حسین یادوں سے جمالیاتی بود کا سبب ہو کر ایک جمالیاتی کل کی شکل تشکیل کرتی ہے، جس کے توسط سے ہم ان یادوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ بالکل کسی لطف انگیز فلم دیکھنے یا ایک اچھی کتاب پڑھنے کے مترادف ہے۔ ہم فلم میں ہیرو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہمارے دل و دماغ کی فلم سے انسان اسی طور پر لطف انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ناسٹیلجیا منفی مثبت دونوں طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ اس کے مثبت اثرات منفی اثرات سے کہیں زیادہ ہیں۔ مثبت یا منفی ہونا فرد کی متعلقہ یاد سے وابستگی کی نوعیت اور اسے دیکھنے اور محسوس کرنے کے زاویے سے عبارت ہے۔ پھر یہ بھی کہ ماضی کی یادیں، ماضی میں گھومتے پھرتے رہنا فرد کے مزاج کی تشکیل کرتی ہیں۔ روزمرہ معاملات زندگی میں تحریک و ترغیب ناسٹیلجیا کے اثرات افراد کے موجودہ ماحول، عمر، افزائش، شخصیت وغیرہ کے اعتبار سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ جذبات و احساسات اور سب سے بڑھ کر کردار کے حوالے سے اس کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ خورشید رضوی کی شاعری میں یہ ناسٹیلجیائی منظرنامہ یا اس سے جڑا احساس اپنے ہم اثر شعراء کی نسبت
زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ یوں تو یہ احساس کم و بیش ہر شاعر کے ہاں کسی نہ کسی رنگ میں موجود ہے، مگر خورشید رضوی کے ہاں اس سے متعلقہ کیفیتوں کا اظہار جس شدت احساس کے ساتھ ہوا ہے وہ دوسروں کے ہاں خال خال نظر آتا ہے۔ خورشید رضوی ماضی میں بہت وقت گزارتے ہیں۔ ان کی تحقیق و تنقید ہو کہ شاعری ماضی واضح رہے کہ یہ ماضی صرف خورشید رضوی کا ماضی نہیں، یہ ماضی صرف ان کے آباء و اجداد کا ماضی نہیں، یہ تو پوری انسانیت کا ماضی ہے۔ وہ سب جو پیچھے رہ گیا، وہ سب جو گزر گیا، کسی فلم کی طرح ان کے ذہن میں چلتا رہتا ہے۔ ماضی کی بابت ان کا اپنا ایک رویہ ہے۔ یہ رویہ جو آج اپنی کلی حالت میں ہمارے سامنے ہے، اس کی تشکیل کوئی ایک دو روز کی بات نہیں۔ اس میں ان کے وسیع علم اور کم و بیش نصف صدی سے زیادہ کا قصہ ہے۔ ماضی ان کے نزدیک محض اس لیے نہیں کہ اسے یاد کر کے رویا پیٹا جائے یا جشن منائے جائیں، ماضی تو ان کے لیے جذبات و احساسات کی تہذیب و ترویج کا بنیادی ماخذ ہے، اور اس حقیقت کے ادراک میں انہیں تاخیر یوں نہیں ہوئی کہ اپنے پہلے مجموعہ کلام شاخ تنہائی میں وہ اس حقیقت کو پا گئے تھے، سیل ماضی کو نشیب جاں میں بھرنے دیجئے، آج پھر احساس کو دھلنے سنورنے دیجئے۔ لیکن ماضی صرف دل فریب یادوں ہی سے مزین نہیں ہوتا، اس میں تلخیاں بھی ہوتی ہیں، اور بعض ایسی یادیں بھی جو دل پذیر تو ہیں لیکن ان کا دورانہ انسان کی آنکھوں میں نمی کا باعث بن جاتا ہے۔ شاخ تنہائی سے چند اشعار دیکھیے۔ نفس نفس وہی یادوں کی ہشت پہلو کٹار، کہ جس کی دھار پہ کٹ کٹ کے دل پگھلتا جائے، جب کبھی خود کو یہ سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں، مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے نہیں ایسا نہیں، فضا میں آج بہت دیر یاد آتے رہے مجھے بہار گزشتہ کے بالوں پر اپنے، چلو کہ دیکھ تو آئیں زمین عادہ میں وہ اپنی جان سے پیارے مکان وہ گھر اپنے، یوں ہی کہیں کہیں تیری یادوں کے پھول تھی ورنہ زندگی کسی بنباس کی طرح، آخری رو رہا ہوں ہر پرانی چیز کو پہچان کر، جانے کس کی روح میرے روپ میں لائی گئی۔ آخری شعر میں پرانی چیزوں کو پہچاننا اور پھر رونے کا عمل یوں ہی نہیں، اس شعر میں ایک مکمل داستان پوشیدہ ہے، ایک تہذیب جس نے عروج دیکھا، لیکن شاعر کو جب مشاہدہ کے لیے دستیاب ہوئی تو اس عالم خرابی میں کہ اسے پہچاننا تک ایک مشکل عمل ہو گیا ہے۔ اس تہذیب کے کھنڈر دیکھ کر اپنی تاریخ سے جڑا ایک حساس انسان روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ اسے خورشید رضوی کا المیہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ المیہ شکلیں بدل بدل کر ان کے ہاں رونما ہوتا ہے۔ پھر غور طلب بات یہ ہے کہ اس شعر میں جس ماضی کی طرف اشارہ ہے وہ محض وہ ماضی نہیں جو وہ خود گزار آئے ہیں، بلکہ اس میں وہ ماضی بھی شامل ہے جو ان سے بہت پہلے روایات و حکایات یا تاریخ کے ذریعے ان تک پہنچا۔ ماضی کے معاملات انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں میں خورشید صاحب کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ کہیں حال کی رائیگانی کا ماضی کی تابناک اقدار اور روایات سے تقابل ہے، تو کہیں کسی خوشگوار لمحے کی یاد دل و دماغ کو معطر کیے دیتی ہے، کہیں کسی لمحہ خاص میں اپنی کسی کوتاہی پر نگاہ دوڑائی جا رہی ہے، تو کہیں سرخوشی کا عالم کہ وصال و فراق باہم مدغم ہو کر ایک مستقل حیت اختیار کر گئے ہیں۔ کہیں ماضی میں قصداً داخلے کی سی صورت نظر پڑتی ہے، تو کہیں عالم موجود میں کوئی واقعہ کوئی چیز ماضی کی طرف سفر کا محرک ٹھہرتی ہے۔ ماضی میں تاک جھانک کے حوالے سے چند شعر دیکھیے۔ ہائے وہ ساعت خوں گشتہ کہ تو پیش نظر تھا، مگر بہر تکلم کوئی تقریب نہ تھی،
یاد ایام کوئی وجہ پریشانی تو تھی، آنکھ یوں خالی نہیں تھی، اس میں حیرانی تو تھی، بہت دنوں میں کل آئینہ سامنے پا کر ہوئی ہے عمر گزشتہ کی تعزیت کیا کیا۔ اس دعوے میں بطور دلیل اگر میں اس مجموعہ کلام سے غزل رہینے صد گماں بیٹھے ہوئے ہیں کہ حوالہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اس غزل میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قاری کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ حال میں اپنی رائگانی سے شروع ہونے والی داستان ماضی میں لے جاتی ہے، مناظر کا انتہائی بے تکلف بیان کہ جو دیکھا جا رہا ہے دکھا دیا جاتا ہے، اور بات نقش ہائے رفتگاں تک جا پہنچتی ہے، اور پھر جب شاعر اس کیفیت سے باہر نکلتا ہے تو اعلان کر ڈالتا ہے کہ ہمیں چاہو ہماری قدر کر لو، کہ اب اس تہذیب اور اس ماضی کو یاد کرنے والے بھی خال خال نظر آتے ہیں۔ خورشید صاحب کے ہاں غزل میں اس تجربہ کی مختلف صورتیں ان کے پہلے 4 شعری مجموعوں میں بکثرت دستیاب ہوتی ہیں۔ رہینے صد گماں بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہم رائے گاں بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر ہیں بھری محفل میں لیکن خدا جانے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر صحن چمن میں مجھ سے کچھ دور وہ مجھ سے سرگراں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر شاخ شجر پر 2 پرندے مثال جسم و جاں بیٹھے ہوئے ہیں، بھٹک کر ستارے ہیں کہ صحرائے فلک میں بھٹک کر کارواں بیٹھے ہوئے ہیں، کنویں کی تہ میں جھانکو عکس در عکس، کنویں کی تہ میں جھانکو عکس در عکس، یہاں 7 آسماں بیٹھے ہوئے ہیں، کھنچی ہیں دل پہ پتھر کی لکیریں، نقوش رفتگاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں چاہو ہماری قدر کر لو، تمہارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں چاہو ہماری قدر کر لو، تمہارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایسے میں ایک خواہش دل میں جنم لیتی ہے کہ جو وقت گزر گیا وہی اچھا تھا۔ رابرٹ براؤننگ کہتا ہے ہاؤ سیڈ اینڈ بیڈ اینڈ میڈ اٹ واز بٹ دین ہاؤ اٹ واز سویٹ۔ یوں دوسرے لفظوں میں خورشید رضوی کے ہاں یہ کیفیت نشاط غم کا پہلو بھی رکھتی ہے۔ ایک خوبصورت شعر دیکھیے، گو نظر اکثر وہ حسن لازوال آ جائے گا، گو نظر اکثر وہ حسن لازوال آ جائے گا، راہ میں لیکن سراب ماہ و سال آ جائے گا، راہ میں لیکن سراب ماہ و سال آ جائے گا، ہے رکش سبک سیر بہت عمر رواں کا۔ میں صفحے زیادہ پلٹ جاتا ہوں۔ زیست کے خستہ شکستہ گنبدوں میں گاہ گاہ گونجتا ہے تیری آوازوں کا جادو آج بھی، زلف کب کی آتش ایام سے کملا گئی، زلف کا سایہ نہیں ڈھلتا سرے منہ آج بھی، دم بدم جلتے ہیں چوبے خشک صحرا کی طرح، دم بدم جلتے ہیں چوبے خشک صحرا کی طرح، کاروانے رفتہ ہم تیری نشانی ہو گئے، اب بھی وہ روئے دل نشیں زرد سے ہی حسین تو ہے، اب بھی وہ روئے دل نشیں زرد سے ہی حسین تو ہے، جیسے جبین آفتاب مرحلہ زوال میں، کیسا پہاڑ ہو گیا وقت گزارنا مجھے، زخم پہ جم گئی نظر خواہش اندمال میں۔ اقدار کا زوال شاعر کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے۔ تہذیب و تمدن گویا ماضی ہی کے قصے ہو کر رہ گئے ہیں۔ شاعر ماضی کو دھیان میں لاتا ہے، حال سے اس کا تقابل کرتا ہے، تو جو صورت احوال سامنے آتی ہے
اسے خون کے آنسو رلواتی ہے۔ ایسے میں وہ اقدار سے مالا مال ماضی ہی میں گزر بسر کا خواہاں نظر آتا ہے۔ کسے ملے گی لرزتی لبوں کی راہ بری، کسے ملے گی لرزتی لبوں کی راہ بری، کہاں رہی ہیں وہ باموں چراغ کی رسمیں، دل آج بھی چراغ اسی انجمن کا ہے، صدیاں گزر گئیں جسے زیر و زبر ہوئے، بند آنکھ کیے کان جواہر میں کھڑا ہوں، بند آنکھ کیے کان جواہر میں کھڑا ہوں، گوہر مجھے یاد آتے ہیں گنجینے کے اپنے۔ جو یہ شعر دیکھیے، جو آنکھ دیکھنے میں خرابہ دکھائی دے، سمجھو کہ اس میں کوئی امانت ہے طے بطے، اس ایک ستوں کی کیفیت گومگو نہ پوچھ، اس ایک ستوں کی کیفیت گومگو نہ پوچھ، ملبے کے ڈھیر میں ہو جو تنہا کھڑا ہوا۔ اور حال میں اجنبیت کا احساس کہ جن لوگوں میں شاعر اپنے شب و روز گزارتا ہے، ماضی کے جن دریچوں سے اسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میسر آتے ہیں، اس کے آس پاس کچھ بھی تو ویسا نہیں رہا۔ ایک احساس مغایرت جنم لینے لگتا ہے۔ جن لوگوں میں رہتا ہوں میں ان میں سے نہیں ہوں، جن لوگوں میں رہتا ہوں میں ان میں سے نہیں ہوں کون، مجھے اپنا زمانہ نہیں ملتا۔ دیوار تو اس دور میں ملتی ہے بہار گام، لیکن تہ دیوار خزانہ نہیں ملتا۔ مدت سے تمنا ہے کہ یہ بوجھ اتاریں، مدت سے کوئی دوست پرانا نہیں ملتا۔ لیکن جہاں تک ہم خورشید صاحب کو سمجھ پائے ہیں، وہ کسی بھی ایسے احساس کو بیماری کی حد تک خود پر طاری نہیں ہونے دیتے، اور ان کے پاس ان تمام خرابیوں کا واحد حل یہی ہے کہ وہ ماضی کو بہترین جان کر اس کو خود سے دور نہیں ہونے دیتے، اور یہ بار بار کی ماضی یاترا ان کی توانائیوں میں اضافے کا باعث ٹھہرتی ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ ان کے ہاں ریفلیکٹیو ناسٹیلجیا تو ہے، ریسٹوریٹیو ناسٹیلجیا نہیں ہے۔ خرد سے دور غمِ تند خو میں اچھے تھے، اسی جنوں میں اسی ہاؤ ہو میں اچھے تھے، ہوا ہوئی ہے موافق ہمیں وہیں لے چل، سفینہ راں ہم اسی آبجو میں اچھے تھے۔ شاخ تنہا کے بعد دیکھنا ہوگا کہ سرابوں کے صدف تک آتے آتے خورشید صاحب کے ہاں ماضی کے حوالے سے فکر و نظر میں کیا بڑی تبدیلی آئی۔ سرابوں کے صدف میں شاخ تنہا کے برعکس ماضی میں برپا واقعات کے بیان میں ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ بیان زیادہ واضح لیکن جذبات کی شدت دھیمے سروں میں اپنا اظہار پاتی ہے۔ ایک خواب کا سا عالم غالب نظر آتا ہے۔ کھٹی میٹھی یادوں سے مملو چند اشعار پیشی خدمت ہیں۔ یاد ہے ہم کو وہ دن جب ہم تیری گلی سے گزرے تھے، یاد ہے ہم کو وہ دن جب ہم تیری گلی سے گزرے تھے، چلمن چلمن سرگوشی تھی، روزن روزن آنکھیں تھیں۔ اب کبھی سوچے تو خود کو بھی یقین آتا نہیں، اس سنہرے دور میں کیا 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 کرتے تھے ہم۔ ایک چاپ، ایک صدا، ایک ہنائی دستک، اور پٹ کھول دیے اٹھ کے کسی نے دل کے۔ سرابوں کے صدف زمانہ گزشتہ کے رنگوں میں ماضی کی بازیافت خوشبوؤں سے عبارت تھا۔ کاش وہ خوشبوئیں، وہ رنگ زمانہ حال کو بھی معطر کر دیتی۔ کاش وہ دن پلٹ آتے جن میں سب بھلا محسوس ہوتا، وہ سب جو گزرتے وقت کیا تو تہس نہس ہو گیا دوبارہ میسر آ جائے۔ میں شب و روز کا حاصل اسے لوٹا دوں گا، وقت اگر میرے کھلونے مجھے واپس کر دے۔
واپس نہ کبھی پلٹ کے آیا لمحہ شطرنج کا پیادہ. یہ عمر گزشتہ خورشید صاحب کی یادوں کی بازیافت ہے جو ان کے کلیات سے تاحال مجموعہ کلام دیریاب میں بھی ان گنت اور ہمہ پہلو اشعار کے ساتھ ہمارے دل و دماغ کو معطر کرتی ہے. بے شمار ایسی اشعار جنہیں بار بار پڑھا جا سکتا ہے, کئی بار سنا جا سکتا ہے, لیکن بات بہت طویل ہو جائے گی اور اس طول بیانی سے بچنے کی کارن میں اختصار کا لحاظ رکھتے ہوئے اگرچہ اجمالی پیرایہ اختیار نہ کر سکا, مگر میں یہ قیاس ضرور کر سکتا ہوں کہ کم از کم اس جمال کا اظہار ضرور ہے جو خورشید رضوی کی شاعری میں معنویوں سوری اجمال کے طور پر پرتبِ جمال بن کر موجود ہے. شکریہ. یہ میں نے اس کے ایک مضمون کا ایک حصہ پڑھا ہے. شکریہ.